مجیب الرحمان شامی صاحب سینئر تجزیہ کار آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا, آپ کے قیمتی وقت کا. آج صبح صبح ہم نے تو آپ کو زحمت دے دی. بس آپ کا اس قدر اصرار تھا کہ بس پھر انکار نہیں ہو سکا. سر ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا کیونکہ عید کے بعد پہلا شو تھا تو اس میں آپ کی موجودگی جو ہے ہمارے شو کو مزید چار چاند لگا رہی ہے. شامی صاحب سب سے پہلے سیاست پہ صحافت پہ تو بات ہوتی رہیں گی. عید گزری ہے, عید پہ کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ کی؟ دیکھیں عید پہ اب تو ہمارا شمار بھی بزرگوں میں ہونے لگا ہے اس لیے عید پہ کہیں جانا نہیں ہوتا. اچھا. بس نماز پڑھتے ہیں پھر قبرستان جاتے ہیں. تو میں جہاں رہتا ہوں وہ 4 قبرستان ہیں میرے. ایک قبرستان میں میری والدہ اور میرے سسر جو ہیں وہ محو خواب ہیں, اور ایک قبرستان میں میری بڑی بہن اور ان کے میرے بہنوئی جو ہیں ان کے شوہر وہ وہاں استراحت فرما رہے ہیں. ایک میں میری بھانجی جو ہے وہ آرام کر رہی ہے. ایک میں میرا بھتیجا جو ہے. تو یہ ابھی 4 قبرستان جو ہیں عید کے دن میں وہاں جاتا ہوں. اچھا, چاروں قبرستانوں میں؟ 4 قبرستانوں میں جاتا ہوں اور فاتحہ پڑھتا ہوں, کچھ پھول کی پتیاں قبروں پہ رکھتا ہوں. اور ویسے جو میری والدہ جہاں دفن ہے وہاں تو ہر جمعے کو میرا جانا ہوتا ہے. اچھا, ہر جمعے کو جاتے ہیں. اور وہاں تو ایسا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں ہم اکٹھے ہی رہ رہے ہیں, جب وہاں قبرستان کے بالکل جو کارکن ہیں تو ان سے ایک بڑا تعلق بن گیا ہے. تو اس کے بعد پھر پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے پھر لوگ ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر شام کو ہمارے ہاں کھانا ہوتا ہے. جو میرے یعنی قریبی عزیز ہیں, میری بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, بھانجے ہیں, بھتیجے ہیں, تو سارے جو ہے نا وہ پھر کھانا کھاتے ہیں اکٹھے ہم. اچھا. کچھ لوگ ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں. اور اس دفعہ تو یہ پھر اگر جہاں کسی کا انتقال ہو جائے, اب ہمارے یاسر شامی صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا, بالکل وہاں بھی نہیں جا سکا, ٹائم نہیں مل سکا. میں تو پہلے 2 دن یاسر کے ساتھ ہی تھا وہاں پہ. اور تو اس طرح پھر ان سے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے جن کی فوتیدگی ہو گئی. ہمارے عزیز ہیں خالد سعید بٹو صاحب, قصور میں ایڈیشنل سیشن جج ہیں, ان کی والدہ کا انتقال ہوا. بڑی مشکل سے دوسرے دن ان کے ہاں پھر حاضر ہوا. تو ان کو مطلب وہ رمضان میں انتقال ہوا تھا. تو اس طریقے سے پھر عید گزر جاتی ہے. اب عیدی جو ہے نا وہ لینی تو ہوتی نہیں, کسی دینی ہی ہوتی ہے. تو وہ پھر آپ کا تو ماشاءاللہ جتنا حلقہ احباب وسیع ہے, عیدی بھی آپ وسیع مقدار میں دیتے ہوں گے. بس یہ میری بیگم جو ہیں اب ان کا شعبہ ہو گیا ہے. وہ اپنے نواسوں میں, نواسیوں میں, پوتوں میں, پوتیوں میں وہ عید جو ہے تقسیم کرتی ہیں, عیدی دیتی ہیں ان کو. صحیح چلیں, بہترین ہے. اچھا شامی صاحب, سر آپ تو کافی دیر سے سیاست کو قریب سے دیکھ رہے ہیں. ایک بات تو اس دفعہ عید کی اچھی ہوئی نا, جی, ملک بھر میں ایک ہی دن عید منائی گئی. یہی بات میں کرنے والا تھا. ہمارے مفتی پوپل بھائی جو ہیں ان کو بھی چاند نظر نہیں آیا 29 کو. اور یہ بڑی حیرت, یہ خبر ہے, خبر وہ نہیں تھی کہ اگر عید 2 ہوتی تو وہ خبر نہ ہوتی. ایک ہی دن عید ہونا خبر تھی. مفتی صاحب بھی اسی دن عید منائے جس دن ہم منائے. تو یہ ایک بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا ہے. عجیب واقعہ ہوا ہے, حسین اتفاق ہوا ہے. حسین اتفاق. ارے شامی صاحب, آپ کی تو ماشاءاللہ جتنا آپ کا وسیع حلقہ احباب ہے, ہر کسی کی آپ ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں. صحافت کے اندر آپ کا بہترین دوست کون سا ہے؟ ویسے تو بہت سارے ہوں گے, لیکن جس کے ساتھ پرانی یاد اللہ ہو آپ کی. نہیں, اب تو دیکھیں نا, اب آپ دیکھیں ایک یعنی عرصہ گزر گیا, کئی اشرے گزر گئے نا. اب دوست تو ہیں, اب بزرگ ہیں. بعض تو میرے ساتھ الطاف حضرت قریشی صاحب ہیں, ماشاءاللہ سجاد میر صاحب ہیں, وہ تو میرے ہم اثر ہیں نا. ہم اثر ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد حسن نثار صاحب ہیں. پھر اس کے بعد نا حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں. پھر صحافیوں میں, اب وہ بھی صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر نئی نسل آ جاتی ہے. اب کامران شاہد صاحب ہیں, اور دوسرے جتنے بھی دوست ہیں, احمد میر صاحب ہیں, اور آپ کے ہمارے اجمل جامبی صاحب ہیں, حبیب اکرم صاحب ہیں. بالکل. تو یعنی ایک نسل در نسل رفاقت چلتی ہے, رفاقت چلتی آ رہی ہے. اچھا, حسن نثار صاحب کی بات کی ہے تو ان کے ساتھ جب بھی بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو جس محبت اور پیار کے ساتھ وہ آپ کا ذکر کرتے ہیں, آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں, تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہماری صحافت کے اندر, ورنہ ان کا تو آپ کا بہت پرانا تعلق ہے, لیکن بہت ان کا تو ایسے لگتا ہے جس طرح وہ بات کرتے ہیں ایک عقیدت کا تعلق ہے ان کا آپ کے ساتھ. میری ان سے عقیدت ہے
اچھا آپ کی ان سے عقیدت ہے؟ ان کی مجھ سے دیکھیں یعنی وہ ایسے شخص ہیں جن سے محبت کی جا سکتی ہے، واہ کی کیا جانی چاہیے۔ حسن نثار صاحب ایسے شخص ہیں جن سے محبت کی جا سکتی ہے۔ ہاں جی، اور مجھے بہت شدید محبت ہے ان سے، ان میں بڑے جذبے کی شدت ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے رائے کا، لیکن ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کیا، اور کبھی بھی جو سیاسی اختلاف ہے نا اس کو ذاتی تعلقات میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ یعنی جب 1970 میں بڑی ایک پولرائزیشن تھی، بھٹو صاحب اور ان کے مخالف جو ہیں وہ آپس میں لڑنے مرنے پر تیار رہتے تھے، اس وقت بھی نذیر ناجی صاحب اور میں بیٹھ کر شیطان میں چائے پیا کرتے تھے۔ حالانکہ اختلاف نظریاتی طور پہ کتنا بالکل ڈیفرنٹ تھا آپ کا، اس کے باوجود آپ ایک میز پر بیٹھ کے ایک چائے رائے کا اختلاف ہے نا، بالکل، یعنی یہ آپ کی رائے ایک ہے، مثلا آپ کو ایک سرخ رنگ پسند ہے اور مجھے نیلا رنگ پسند ہے، کسی کو سبز پسند ہے، کسی کو نارنجی پسند ہے، تو پسند ہے نا، تو اس میں کیا دخل ہے؟ لیکن شامی صاحب جو وسعت قلبی جو آپ لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے، جس طرح آپ حسن نثار صاحب کی بات کریں، آپ کی بھی سیاسی طور پر آپ کی بالکل ڈیفرنٹ اپینین ہوگی، ان کی ڈیفرنٹ اپینین ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو محبت اور عقیدت و احترام کا رشتہ ہے سر، اب کی جو صحافت ہے، آپ نہیں سمجھتے جہاں پر ہماری سیاست پولرائزیشن کا شکار ہوئی ہے، وہاں پر اس کا اثر ہماری صحافت میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، دو انتہائیں بن چکی ہیں صحافیوں کے درمیان بھی۔ دیکھیے نبوت تو ختم ہو چکی نا، نبی تو کوئی نہیں آئے گا، بے شک، اس کا مطلب یہ ہے کوئی اور شخص اب ایسا نہیں ہوگا پیدا جو اپنی رائے کے بارے میں کہے کہ 100% وہ درست ہے۔ یہ صرف نبی کا حق ہے، بالکل نبی کی بات جو ہے 100% درست ہوتی ہے، بالکل صحیح بات، اور اس سے آپ اس سے اختلاف نہیں کر سکتے اس طرح سے جو حقیقت وہ بیان کر رہا۔ اب نبی کی بات کیونکہ ہمارے سامنے نبی موجود نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے آپ کوئی مسئلہ ہے، کسی کو تحریک انصاف پسند ہے، کوئی مسلم لیگ نون کا دیوانہ ہے، کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سب قابل احترام ہے۔ اور جن لوگوں کو لوگ فالو کرتے ہیں، جو بڑے لیڈر ہیں، اب عمران خان صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں نا، اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ کوئی 27 سال کی جدوجہد ہے اور ایک ان کی بڑی فالوئنگ ہے، میں کیسے انکار کر دوں، کیسے آنکھیں بند کر دوں؟ اسی طرح سے اب پیپلز پارٹی ہے، اس کی ایک اپنی طاقت ہے، مسلم لیگ نون ہے، نواز شریف صاحب ہے، ان کا ایک اپنا رول ہے، ان کی اپنی پالیٹکس ہے، ان کے اپنے فالوورز ہیں۔ تو دیکھیے ایک دوسرے کو تسلیم کر کے بات چلتی ہے نا، آپ کو جس کی میجورٹی ہوگی وہ حکومت بنا لے گا، بالکل نہیں ہوگی اپوزیشن میں بیٹھ جائے گا، تو اس میں جھگڑا کیا ہے بھائی؟ بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ اچھا سیاست پر بات ہوئی، شامی صاحب آپ کو لگتا ہے الیکشنز مستقبل قریب میں ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے الیکشن جو ہے نا، الیکشن تو ہونے ہیں، الیکشن ہمارے دستور کا نا ایک بنیادی معاملہ ہے، ہمارے دستور کی پوری عمارت جو ہے نا وہ اس پتھر پہ کھڑی ہوئی ہے، الیکشن۔ صحیح، اگر آپ الیکشن کو نکال دیں تو آپ کی دستور کی عمارت ڈہ جائے گی، بالکل، ہے نا؟ کیوں؟ جو آپ کی قرارداد مقاصد ہے اس میں اس کے آپ پڑھیں نا، اس کے ابتدائیے میں کیا بات لکھی ہوئی ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کو ایکسرسائز کریں گے عوام طاقت کا سرچشمہ اپنے عوام، منتخب نمائندوں کے بالکل، ذریعے۔ تو عوام کے منتخب نمائندوں نے اس ملک کا نظام چلانا ہے، تو آپ کتنی دیر روک لیں گے؟ بالآخر تو آپ کو 2 دن 4 دن 5 دن 7 دن ڈیلے ہو سکتا ہے، الیکشن تو ہونے ہی ہوں گے، ہر صورت کرانے ہی پڑیں گے، اس سے تو آپ کی نجات نہیں ہے۔ اچھا اس سے بھی پھر اگلی بحث یہ ہے کہ جس طرح ابھی سراج الحق صاحب نے کہا کہ انہوں نے مذاکرات بھی کیے دونوں طرف سے کہ ایک ہی ڈیٹ پر الیکشنز ہوں، یہ مناسب ہے یہ تجویز ان کی؟ وجہت بات یہ ہے، ہمارے دستور میں ایک الجھن آ گئی ہے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی نگران حکومتیں قائم نہیں ہوتی، آپ انڈیا میں دیکھ لیں، جو حکومت سٹنگ ہوتی ہے نا وہی انتخاب کراتی ہے،
بالکل الیکشن کمیشن اتنا طاقتور ہے کہ حکومت کو ضرورت نہیں ہوتی اس اثر انداز ہونے کی. اثر انداز ہونے کی. پھر کہ روایات بھی بہتر ہو گئی, قائم ہو گئی. پاکستان میں 1977 میں جو الیکشن ہوئے اور جہاں دھاندلی کا شور مچا, اور اس کے بعد پھر مارشل لا لگا ایک طویل, اور پھر انتخابات میں لوگوں کو شکایات رہیں, تو سوچ سوچ کے یہ نتیجہ یہ نکالا گیا, نسخہ تجویز کیا گیا کہ الیکشن جو ہیں وہ نگران حکومت کرائے. وہ حکومت ایسی ہو جس پہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کا اثر نہ ہو. دونوں متفق ہو کے ایک حکومت بنا دیں اور وہ الیکشن کرائے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ تو آپ نے ترمیم کر دی کانسٹیٹیوشن میں, کر دی, مگر یہ نہیں دیکھا کہ اگر کوئی اسمبلی پہلے تحلیل ہو جائے اس کا کیا حل ہے؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہے, وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے اپنی اسمبلی تحلیل کرنے کا. پھر اس کا حل کیا ہے؟ پھر تو نگران حکومت نہیں ہوگی. بالکل. اب دیکھیں اب ہمارا الیکشن ہونے والا 2 صوبائی اسمبلی ہوگا, اس کے چند ماہ کے بعد جنرل قومی اسمبلی اور 2 دوسری صوبے جو ہیں ان کی اسمبلیوں کا الیکشن ہونے والا ہے. بالکل. اب ہنگامہ یہ برپا ہے کہ اگر یہ پہلے الیکشن ہو جائے گا 2 صوبوں میں, یہاں سیاسی حکومتیں قائم ہو جائیں گی, پھر جو انتخاب بعد میں ہوگا اس کو یہ انفلوئنس کریں گی, پھر اس پہ ہنگامہ مچے گا, پھر الزامات لگیں گے. اب یہ ایک مخمصہ ہے جو ترمیم کرنے والوں نے سوچا نہیں. اس کا اب اس کا حل یہ تلاش ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر آپ متفق ہو جائیں سیاسی جماعتیں تو وہ کچھ ایک تاریخ پر اتفاق کر لیں. اتفاق کر لیں. اب چند ماہ کا ہی فاصلہ ہے نا, بالکل, اس پہ اتفاق کر لیں تو پھر اس کے مطابق سارے ملک میں الیکشن ہو جائیں. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق الیکشن کرانے پڑیں گے.